کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا رزق کیوں رکا ہوا ہے؟ آپ کی زندگی کے معاملات کیوں الجھے ہوئے لگتے ہیں؟ تو جان لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نجات کا راستہ نکالتا ہے اور ہر غم سے چھٹکارا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ سنن ابو داؤد۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ رزق کے دروازے کھولنے کا راز بھی ہے۔ صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذکر پوچھتے تو وہ دو چیزیں زیادہ سکھاتے، یا تو درود ابراہیمی یا استغفار۔ کیوں نہ کہ یہی دو عمل اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب کرنے والے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورۃ الزمر میں آیات نمبر 53 ہے، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیات جیسے ہم سب گناہ گاروں کے لیے ایک محبت بھرا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے، میرے بندے واپس آ جا، میں تیرے سب گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ رب کی رحمت ہے، وہ رب جس نے زمین اور آسمان بنائے، ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی مایوس نہیں کرتا۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو اتنے گناہ لے کر آئے کہ زمین اور آسمان بھر دیں، مگر تو اخلاص کے ساتھ توبہ کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، کوئی پرواہ نہ کروں گا۔ کبھی سوچا ہے اللہ تعالیٰ کو خوشی کب ہوتی ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہ گار بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے۔ جیسے کہ ایک شخص ریگستان میں اپنا اونٹ گم کر بیٹھا ہے، پھر وہ اچانک وہ اونٹ واپس آ جائے تو وہ خوشی میں بے خود ہو کر کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ یعنی کہ خوشی اتنی شدید کہ الفاظ بھی الٹ جاتے ہیں۔ یہی ہمارا رب ہے، یہی اس کا پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک خواہش کی وجہ سے جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر دو، تکبر کی وجہ سے جیسے ابلیس نے کیا، وہ لعنتی ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ خواہش میں گناہ کر بیٹھے تو اسے شرمندگی ہونی چاہیے، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ آخر میں ایک دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بس تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، کیوں نہ کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہے، واپس پلٹ آئیں، آج ہی، ابھی، اسی لمحے استغفار کو اپنا معمول بنا لیں اور یہ دیکھیں کہ کیسے زندگی کے بند دروازے کھلنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول